بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عبد الرحمان صدیقی، ٹرینر HR ڈویژن، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، فاؤنڈیشن کورس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کسٹمر کیئر۔ کسٹمر کیئر کے کانٹینٹس یہ ہیں: ایگریمنٹ، کانٹریکٹ، پریویلیجز اینڈ کنڈیشنز، کسٹمر کیئر، کلیمز، آلٹریشن، ریوائول۔ دوستو، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واٹ از ایگریمنٹ۔ ایگریمنٹ کسے کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ کہتے ہیں یہ میٹنگ آف مائنڈز ہے ود انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ ایگریمنٹ کا مطلب ہے دو یا دو سے زائد افراد کی باہمی حقوق اور فرائض کی ادائیگی بارے میٹنگ یا باہمی معاہدہ جو کہ مخصوص مدت کے لیے ہو۔ یہ معاہدہ زبانی اور تحریری شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مختلف قسم کے ایگریمنٹ ہیں۔ ہم ایک دوسرے بات کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں اتنے عرصے کے لیے یہ کاروبار کرنا ہے، تو یہ معاہدہ اس قسم کا بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں ایگریمنٹ کے بعد کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو کانٹریکٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لیگل ایگریمنٹ، جس ایگریمنٹ کو ہم لیگل شکل دے دیں وہ کانٹریکٹ کہلاتا ہے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم دو یا اس سے زائد فریقین کے مابین ایک قانونی معاہدہ جس میں فریقین کے قانونی حقوق اور ذمہ داریاں اور فرائض کی ادائیگی مخصوص مدت کے لیے تحریر ہو، تو اسے ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی ایگریمنٹ کو قانونی شکل دے دی جائے تو وہ کانٹریکٹ بن جاتا ہے۔ اب کانٹریکٹ جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ انشورنس بھی جو ہے وہ ایک پالیسی بانڈ جو ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے، یہ ایک لیگل ایگریمنٹ ہے جو کلائنٹ اور ادارے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے بے شمار قسم کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں۔ فکس پرائز کانٹریکٹ ہو گئے، یا ری ایمبرسمنٹیبل کانٹریکٹ ہو گئے، یا ٹائم اینڈ میٹیریل کانٹریکٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم انشورنس پالیسی کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک لیگل ایگریمنٹ ہے بٹوین پالیسی ہولڈر اینڈ آرگنائزیشن، جو بھی بڑی آرگنائزیشن کر رہی ہے یا جو بھی ادارہ کر رہا ہے یا جو بھی کمپنی کر رہی ہے، اس کے درمیان میں اور پالیسی ہولڈر کے درمیان میں یہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے کانٹریکٹ کیا، جو ہم نے ایگریمنٹ کیا، جو لیگل ایگریمنٹ جو بیمے کا تھا، اس کی پریویلیجز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے اس کی، یعنی کہ اس کی مراد، پالیسی میں مراد اور شرائط کیا ہیں اس کی۔ تو پالیسی کے تحت فراہم کردہ حقوق و شرائط کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے گارنٹی۔ تو گارنٹی کا مطلب یہ ہوا کہ لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر نمبر 1972 کی دفعہ 35 کے تحت مرکزی حکومت پالیسی میں درج شدہ بیمہ کی رقم بمائے بونس اگر کوئی ہے کہ نقد ادائیگی کی ضمانت دیتی ہے۔ تو اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی پر گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ گارنٹی موجود ہے۔ یہ گارنٹی کب سے ہے؟ جب یہ نیشنلائزیشن کا آرڈر جو ہے 1972 سے جاری ہوا۔ نمبر 2 پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں پیمنٹ آف دی پریمیم کی، کہ اس کی پیمنٹ کیسے کریں گے پریمیم کی، تو یاد رکھیے کہ انشورنس پریمیم جو ہے وہ سالانہ اور پیشگی واجب الادا ہوتے ہیں، لیکن ششمائی یا سہ ماہی اور ماہانہ پریمیم کی ادائیگی کو سالانہ پریمیم کی اقساط میں اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ بیمہ دار کا انتقال ہو جائے تو اس سال کی غیر ادا شدہ قسط اگر ہو تو اسٹیٹ لائف کے ذمے واجب الادا رقم سے منا کر لی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ پریمیم کی رسید صرف اسی وقت درست تسلیم ہوگی اگر اس پر افسر مجاز کے دستخط موجود ہوں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس کا نمبر 2 پر۔ اب آ جائیں گریس پیریڈ، جسے ہم کہتے ہیں کہ رعایتی مدت۔ تو یہاں پر گریس پیریڈ کی جب بات کر رہے ہیں تو بیمہ دار پریمیم کی قسط واجب ادا ہونے کی تاریخ سے 31 دن کی رعایتی مدت کے اندر پریمیم ادا کر سکتا ہے۔ اگر فرض کیا اس کی 31 دسمبر ہے تو مزید 31 دن جو ہے اسٹیٹ لائف جو ہے اسے 31 دن دیتی ہے رعایتی مدت میں۔ اس کے اندر جو ہے اگر وہ پریمیم ادا کر دے گا تو وہ بھی درست تسلیم ہوگا۔ اگر رعایتی مدت کے درمیان میں خدا نہ خواستہ 31 جو دن کے تھے اس میں خدا نہ خواستہ بیمہ دار کی موت واقع ہو جاتی ہے تو واجب الادا جو پریمیم ہوگا وہ ادا شدہ تصور ہوگا، لیکن بیمہ دار کے ذمے جو رقم واجب الادا تھی وہ کلیم سے منا کر لی جائے گی۔ اگر بیمہ دار کی موت جو ہے بغیر قسط ادا کیے
رعایتی مدت گزارنے کے بعد واقع ہو جائے، یعنی 31 دن اس نے گزار لیے، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس نے قسط بھی ادا نہیں کی، تو کوئی بھی کلیم جو ہے وہ اسٹیٹ لائف کے ذمہ واجب الادا نہیں ہوگا کہ اسٹیٹ لائف کا کلیم ادا نہیں کرے گی۔ اب آجائیں ہم ریوائول آف لیب پالیسی کی بات کرتے ہیں۔ تو لائف پالیسی پہلے سے ہم بتائیں گے کہ لیبس قسم کی پالیسی کون سی ہوتی ہے۔ تو ایسی پالیسی جو اپنی دوسری قسط کی رقم واجب الادا قسط، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 31 دن جو ہے لیب جو تھا اس کا گریس پیریڈ تھا، گزارنے کے باوجود ادا نہ ہو سکے تو وہ لیبس پالیسی شمار ہوگی، جس کی وجہ سے اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی کلیم نہیں ملے گا۔ تو اس کی ریوائول کیسے کریں گے، یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی ریوائول کیسے کرتے ہیں۔ اسے ہم کلعدم پالیسی بھی کہتے ہیں، لیبس پالیسی کو۔ تو اسٹیٹ لائف ایسی بیمہ پالیسی ہے جسے کلعدم ہوئے 5 سال مکمل نہ ہوئے ہوں، اس کی تجدید پر غور کر سکتی ہے، بشرطے بیمہ دار اپنی اچھی صحت کا ثبوت یا بیان دے، جسے کہتے ہیں گڈ ہیلتھ کا، یا پرسنل اسٹیٹمنٹ دے گا کہ میں صحت مند ہوں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اپنے خرچے پر اگر اس نے پہلے میڈیکل کرایا تھا بیمہ کراتے وقت تو اپنے وہ طبی معائنے کی رپورٹ بھی پیش کرے گا۔ لیکن اسٹیٹ لائف ضرورت محسوس کرے گی تو مزید رپورٹ بھی طلب کر سکتی ہے۔ مزید پالیسی قابل تجدید ہونے پر بیمہ کے تمام بقایا جات بمائے لیٹ فیس جس کا تعین اسٹیٹ لائف کرے گی وہ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ تو ایسی بیمہ پالیسیاں جنہیں کلعدم ہوئے 5 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہو تو اسے ایز اے اسپیشل کیس، اگر وہ فرض کیا کہ میچورٹی میں کم از کم 10 سال رہتے ہوں تو اسے ایز اے اسپیشل کیس جو ہے اسٹیٹ لائف اس کو دوبارہ تجدید کرنے پر بھی غور کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں نمبر 5 پر، یعنی کہ نمبر 5 پر، پیڈ اپ پالیسی کیا ہوتی ہیں۔ تو یہاں بات کریں گے پیڈ اپ پالیسی کے اوپر۔ تو بیمہ دار کی تحریر درخواست پر اسٹیٹ لائف ادا شدہ پالیسیوں کو پیڈ اپ پالیسی میں بدل دے گی، بشرطے اس پالیسی کے کم از کم 2 سال کے پریمیم ادا ہو چکے ہوں اور اس کے ذمے کوئی باقی رقم نہ ہو۔ تو پیڈ اپ کے تحت بیمہ دار کو مزید رقم ادا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اس بیمہ پالیسی کا ذریعہ بیمہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیڈ اپ پالیسی ہے۔ نمبر 6 پہ آ جائیں کہ سرنڈر ویلیو کیا ہوتی ہے۔ تو سرنڈر ویلیو کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی پالیسی جو کم از کم 2 سال مکمل پریمیم کی ادائیگی کرنے کے بعد پالیسی جو ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ نقد کیش ویلیو اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی 2 قسطیں آ جاتی ہیں، وہ اپنی کیش ویلیو اختیار کر لیتی ہے۔ تو اسٹیٹ لائف بیمہ دار کی درخواست پر پالیسی کی نقد مالیت سے اسے آگاہ کر سکتی ہے، اگر وہ چاہے کہ مجھے کتنی کیش ویلیو ہے تو بتائے گی وہ۔ یہ نقد مالیت ایس وی جسے کہتے ہیں سرنڈر ویلیو، ادا شدہ پریمیم کی مجموعی رقم کے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایگریگیٹ پریمیم کے 30% سے کم نہ ہوگی، اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ اس ایگریگیٹ پریمیم میں مندرجہ ذیل پریمیم شامل نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلے سال کا پریمیم اس میں شامل نہیں ہوگا سرنڈر ویلیو میں۔ نمبر 2، کوئی اگر آپ نے ضمنی معاہدہ لیا ہوا ہے، رائڈر لیا ہوا ہے، اس کا پریمیم بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ نمبر 3 پر کہ کمتر معیار صحت، یعنی کہ اگر کوئی آپ کو آکوپیشن ایکسٹرا یا میڈیکل ایکسٹرا لگا ہوا ہے یا کچھ اور لگا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں زائد پریمیم جو ہے شامل نہیں ہوگا ایس وی میں۔ اب آ جائیں اس میں ہم نمبر 7 پر، لون کیا ہوتے ہیں کہ لون کیسے کریں گے۔ تو یہاں پر جسے ہم کہتے ہیں قرضہ، تو بیمہ دار کی درخواست پر اسٹیٹ لائف اس پالیسی کی خالص ایس وی مالیت جسے کہتے ہیں سرنڈر ویلیو کے عوض قرض دے گی۔ اگر بیمہ دار کو ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی قرض لینے کی تو اس پہ قرض دے سکتی ہے۔ قرض کی رقم جو ہے مذکورہ جو ہے خالص جو نیٹ کیش ویلیو ہوگی اس کے 80% سے زائد نہیں ہوگی، اور نفع کی شرح یا دیگر شرائط جو ہے اسٹیٹ لائف قرض دیتے وقت متعین کرے گی، جو اس وقت ریٹ ہوگا اس کے مطابق وہ ماہانہ بنیاد پر یا سالانہ بنیاد پر وہ اس سے چارجز بھی وصول کرے گی اس قرض کے عوض۔ نمبر 8 پر اگر آ جائیں ہم اس میں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ آٹومیٹک نان فارفیچر آپشنز وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بتائیں گے کہ وہ فارفیچرز کے کیا ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ اگر پالیسی نے فرض کیا کہ نقد قیمت جس کہتے ہیں ہم سرنڈر ویلیو اختیار کر لی ہے، تو رعایتی مدت کے درمیان
प्रीमियम अदा ना होने की सूरत में पॉलिसी कलअदम करार नहीं पाती, बल्कि प्रपोजल फॉर्म पर दर्ज किए गए 2 ऑप्शन मौजूद हैं वहां पर। इसका इंतखाब जो है वो जब बीमादार प्रपोजल फॉर्म फिल कर रहा होता है, उस किसी को कहते हैं ऑप्शन ए, जिसे कहते हैं ऑटोमेटिक पेड अप, और दूसरा हमारे पास है ऑप्शन बी, उसका नाम है ऑटोमेटिक प्रीमियम लोन। तो जब वो प्रपोजल फॉर्म फिल कर रहा होता है तो इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करता है। अगर उसकी मजीद पॉलिसी 2 किस्तों के बाद नहीं आती तो दोनों में से जहां उसने टिक किया होगा तो वो पॉलिसी वो सूरत इख्तियार कर लेगी, उसके मुताबिक हम उसको आगे ऑपरेट करेंगे। इसका जिक्र हम आगे भी करेंगे। अब आ जाए इसके नंबर 9 के ऊपर कि उम्र का सबूत क्या है। तो यहां पर हम जो है उसकी एविडेंस मांगते हैं कि एज का प्रूफ दीजिए। तो स्टेट लाइफ पॉलिसी के तमाम फवायद उस वक्त तक मुहैया नहीं करेगी स्टेट लाइफ जब तक बीमादार उम्र का सही और तसल्ली बख्श सबूत मुहैया ना करेगा। अगर बीमादार की उम्र प्रपोजल फॉर्म में दर्ज उम्र से मुख्तलिफ हुई तो स्टेट लाइफ अपनी स्वाबदीद पर इस पॉलिसी के प्रीमियम या इसकी रकम की अदायगी में रद्दोबदल कर सकती है। अगर बीमादार की उम्र पॉलिसी की तारीख अज्जा से मजीद किए गए प्लान में, ठीक है नहीं, मुकर्रर मुद्दत की हद से जायद होगी तो ये पॉलिसी कलअदम भी हो सकती है। अगर दोनों में कोई फर्क पाया गया जिससे स्टेट लाइफ मुतमईन नहीं तो वो चाहे तो वो उस पॉलिसी को, स्टेट लाइफ के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो उसको खत्म भी कर सकती है, उसे कलअदम भी कर सकती है। और इस तरह से 10 सुसाइड यानी कि खुदकशी। अगर बीमा शुदा शख्स पॉलिसी की तारीख अज्जा या पॉलिसी की तारीख तजदीद से 13 माह के अंदर खुदकशी करे तो ऐसी सूरत में स्टेट लाइफ पॉलिसी की सिर्फ असल वसूल शुदा प्रीमियम की किस्त की रकम ही वापस करेगी। 11 नंबर पर करेंसी एंड प्लेस ऑफ पेमेंट के करेंसी और प्लेस ऑफ पेमेंट इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखें तो स्टेट लाइफ के ज़िम्मे जो हैं वाजिब अदा तमाम रकूम पाकिस्तानी करेंसी में उसके प्रिंसिपल ऑफिस या दफ्तर अज्जा से ही अदा की जाएंगी। इसके अलावा कोई और जगह नहीं होगी जहाँ से वो अदा करेंगे तमाम के तमाम अमाउंट के वगैरह। अब आ जाए नोटिस ऑफ दी असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन। याद रखिएगा कि पॉलिसी खरीदते वक्त जो है हमें जो भी पॉलिसी ऑर्डर होगा उसकी असाइनमेंट का नोटिस या नॉमिनेशन का जो नोटिस है वो बताएगा मुतलका दफ्तर के अज़ा में रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करना लाजमी होगा उसको। और असाइनमेंट या नॉमिनेशन की रजिस्ट्री में स्टेट लाइफ जो है कोई कानूनी जिम्मेदारी या उसके मायने के बारे में कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करती। जो कोर्ट का फैसला होता है फिर उसके मुताबिक फैसला होता है। नंबर 12 के बात करते हैं यहाँ पर कि नोटिस ऑफ द असाइनमेंट ऑफ द नॉमिनेशन के बाद आ जाए 13 नंबर पर कि सप्लीमेंट्री बेनिफिट क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री बेनिफिट में आप देखते हैं कि खरीदगी पॉलिसियों के साथ शामिल ज़िमनी मुआहदों की शराइत मरात उसमें छपी हुई सूरत में बुनियादी पॉलिसी के साथ मुंसलिक कर दी जाती है। जो पॉलिसी बॉन्ड होता है उसके साथ मुंसलिक कर देती है। याद रखिए कि ज़िमनी मुआहदे के प्रीमियम भी उसी तारीख को वाजिब अदा होंगे जब आप पॉलिसी के प्रीमियम की अदायगी दोनों के दोनों इकट्ठे होते हैं। और याद रखिएगा जब भी कोई पॉलिसी जारी होती है तो उसमें अगर आपने सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो उसका प्रीमियम शामिल होता है, तो दोनों की डेट जो होती है वो सेम होती है, तो उसमें अलग से नहीं होती। अब प्रीमियम का नोटिस, स्टेट लाइफ बहुत से प्रीमियम नोटिस जो है वो जारी करती है लेकिन वो इसकी पाबंद नहीं है। ताहम ये बीमादार की जिम्मेदारी है कि अपनी पॉलिसी की किस्त वाजिब अदा तारीखों में या रियायती मुद्दों में अदा करे, चाहे नोटिस मिले या ना मिले, ये उसकी अपनी स्वाबदीद है। अब आने हम देखते हैं इसमें इनकॉन्टेस्टेबिलिटी यानी कि गैर मुतनाज़ा पॉलिसी कौन सी होती है। तो पॉलिसी के अज्जा के 2 साल बाद बीमादार के तमाम बयानात के एतबार से पॉलिसी जो है वो इनकॉन्टेस्टेबल हो जाती है यानी गैर मुतनाज़ा हो जाती है, सिवाय उसके
کہ جان بوجھ کر یا دھوکہ دہی سے یا غلط بیانی کی گئی ہو یا پالیسی کی کسی شرائط کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ 16 پہ آ جائیے کہ ٹریولنگ اور ریزیڈنس اینڈ ایکوپیشن۔ تو یاد رکھیے کہ سفر، رہائش اور پیشہ، یہ پالیسی، یہ جو ہے پیشے کے اعتبار سے یہ جو پالیسی ہے ان تمام پابندیوں سے مبرہ ہے کہ اگر وہ ٹریولنگ میں یا کہیں اور آکوپیشن کوئی اور ہے یا ریزیڈنس کوئی اور ہے، اس سے یہ پالیسی جو ہے یہ بالکل مبرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں 17 میں کہ فری لک پیریڈ کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو، پالیسی ہولڈر اپنی پالیسی کو تاریخی اجزاء سے 14 دن کے اندر اپنی پالیسی کو منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ فری لک پیریڈ ہے۔ یہاں پر اسٹیٹ لائف نے یہ آپشن دی ہے کہ 14 دن کے اندر اگر چاہے اس کو پالیسی نمبر لگ گیا تو وہ چاہے اسے کینسل کرا کر اپنے پیسے واپس لیتا ہے۔ پالیسی کی قسط بغیر کسی کٹوتی کے واپس ہو جائے گی، سوائے ان اخراجات کے جو پالیسی کراتے وقت بیمہ دار کے طبی معائنے کے مد میں کیے گئے ہوں، وہ اس سے منہا ہو جائیں گے۔ جو طبی، اگر اس کو ڈاکٹری معائنہ ہوا تھا اس پہ جو خرچہ آیا تھا وہ اس میں سے مائنس ہوں گے۔ اب آ جائیں 18 میں کہ لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز کیا ہوتے ہیں۔ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اگر اسٹیٹ لائف جو ہے وہ دعوے دار سے تمام ریکوائرمنٹ وصول کرنے کے بعد 90 دن کے اندر کلیم کی ادائیگی کرنے سے ناکام ہو جاتی ہے اور دعوے دار کو وقت پر ادائیگی نہ ہوئی تو اسٹیٹ لائف کو قابل ادائیگی رقم پر عائد جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے، جب تک کہ وہ یہ ثابت نہیں کرتی اسٹیٹ لائف کہ یہ ناکامی اس کے دسترس سے باہر کے حالات کی وجہ سے تھی۔ اس شک کے تحت قابل ادائیگی شدہ نقصانات اس عرصے کے لیے قابل ادائیگی ہوں گے جو وہ گزار چکے ہیں، اور انشورنس آرڈیننس 2000 کے سیکشن 2 کے مطابق یہ نقصانات جو ہیں موجودہ ریٹ سے 5% زائد ہو سکتے ہیں۔ کسٹمر کیئر، ٹریٹ یور کسٹمر ود کیئر VVIP، یعنی کہ آپ اپنے کسٹمر کی کیئر کیجئے اور اسے VVIP کے طور پر ٹریٹ کیجئے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کسٹمر کسے کہتے ہیں۔ دوستو، جو شخص آپ سے انشورنس پالیسی خرید رہا ہے وہ آپ کا کسٹمر ہے، اور جس شخص یا فرد کی زندگی پر پالیسی جاری کی گئی ہے اور وہ پالیسی میں درج سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پالیسی کو جاری رکھے ہوئے ہے، وہ شخص آپ کا پالیسی ہولڈر اور کلائنٹ ہے۔ اور جو بھی شخص آپ سے انشورنس پالیسی یا سروس خرید رہا ہے وہ آپ کا کسٹمر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کسٹمر کو VVIP کے طور پر ٹریٹ کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہی کسٹمر ہے جو ہماری آرگنائزیشن کو چلا رہا ہے، اور یہ وہی کسٹمر ہے جو ہماری سیلری اور بونس لے کر آتا ہے۔ یہ وہی کسٹمر ہے جو ہمارے لیے پروفٹ اور گروتھ پیدا کرتا ہے۔ یہ ہماری اکانومی کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے۔ اس کی قدر کیجیے۔ ایک سروے کے مطابق کہ کسٹمر ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 1% جو ہے کسٹمر، اس کی کسی ادارے کو چھوڑنے کی وجہ قدرتی اموات ہوتی ہیں، اور 3% کسٹمر بلا کسی وجہ کے ادارے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 5% یعنی 5% جو کسٹمر ہیں اس کی ادارے کو چھوڑنے کی وجہ دوستوں کی مس گائیڈنس ہوتی ہے، اور 9% کسٹمر کی ادارے کو چھوڑنے کی وجہ کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی، بغیر کسی وجہ کے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس سروے کے مطابق 14% جو کسٹمر تھی اس کی کسی بھی ادارے کو چھوڑنے کی وجہ کے پیچھے ان کی پروڈکٹ کے بارے میں ڈسسیٹسفیکشن ہے، کہ وہ جو پروڈکٹ لی تھی وہ اس سے مطمئن نہیں تھے، یعنی کہ جو پروڈکٹ انہوں نے اپنی نیڈ کے مطابق مانگی تھی وہ نہیں ملی تو انہوں نے اس ادارے کو چھوڑ دیا۔ اور اس رپورٹ کے مطابق 68% جو کسٹمر ہیں ان کی کسی بھی ادارے کو چھوڑنے کی وجہ پور کسٹمر سروس ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے کسٹمر کو
ایک اچھی سروس دیجئے، کسٹمر کی کیئر کیجئے. لہذا جب آپ اپنے کسٹمر کی کیئر کریں گے، یعنی کہ کیئر کیسے ہوگی، تو اس کی کیئر کی طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے کسٹمر کے ساتھ آپ اونیسٹ رہیے، اس کی بات کو غور سے سنیے اور اسے اہمیت دیجئے. اپنے کسٹمر کے ساتھ ہمیشہ پازیٹیو رویہ رکھیے، اور آپ کی جو اپیرنس ہے وہ کسٹمر کے سامنے ایک پروفیشنل کی طرح نظر آنی چاہیے. جب بھی کسٹمر کی جانب سے کوئی بھی پرابلم یا کیوری یا کوئی ایشو اٹھے تو اسے فوراً حل کیجیے، اور اپنے کسٹمر کو شو کرائیے کہ آپ اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا کسٹمر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مطمئن رہے گا. یہاں پر ایک یہ لائن دکھائی گئی ہے، ایک سیٹ دکھائی ہے کسٹمر کے بارے میں کہ اس کی لوائلٹی کیا ہوتی ہے. تو بہترین کسٹمر سروس جو ہے ہمارے لیے ہمیشہ کامیابی کا زینہ بنتی ہے. جب بھی کوئی شخص یا فرد شروع میں ہمارے لیے ہماری پالیسی پرچیز کرتا ہے اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ پالیسی کو ہمارے لیے پرچیز کرنا چاہتا ہے، تو وہ ہمارے لیے پراسپیکٹ ہوتا ہے. پھر آپ کی کاوشوں کی وجہ سے یہی پراسپیکٹ جب پالیسی خرید کر لیتا ہے تو وہ ہمارے لیے کسٹمر بن جاتا ہے، اور آپ جب اس سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اپنی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے ہمارا بہترین کلائنٹ بن جاتا ہے. اور ایز اے کلائنٹ جب اس کی طرف سے کوئی کیوری آئی، کوئی پرابلم آئی اور آپ نے اسے فوراً حل کر لیا تو یہ ہمارے لیے بہترین سپورٹر بن جاتا ہے. اور یہ ایز اے سپورٹر پبلکلی اس کو اکنالج کرتے ہوئے وہ ہماری سپورٹ کرتا ہے اور ہمارے لیے نئے بزنس لانے کا باعث بنتا ہے. اور وہاں پر جا کر یہ ہمارے لیے ایک ایڈوکیٹ کا کام کرتا ہے، لوگوں کو مشورہ دیتا ہے اور ہماری طرف لے کے آتا ہے. تو اپنے کسٹمر کی آپ کیئر کیجئے تاکہ وہ ہمارے لیے نئے جو کسٹمر ہے وہ پروڈیوس کرے. اس کے لیے عزیز دوستو، ہمارا اگلا ٹاپک ہے اسٹیبلش گڈ ریلیشن ود یور کسٹمر، یعنی کہ آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھا تعلق قائم کیجئے اور اسے مطمئن رکھیے. یاد رکھیے کہ کسٹمر تبھی مطمئن ہوتا ہے جب آپ اس سے مستقبل کی نیڈ کے مطابق پروڈکٹ سیل کریں گے. جو مستقبل کی اس کی نیڈ ہے اس کے مطابق آپ نے پروڈکٹ سیل کرنی ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی پالیسی دی جائے جس میں اس کا اور اس کے بچے کا تحفظ ہو، تو آپ نے ایسی ہی پالیسی دینی ہے جس میں دونوں کا مستقبل سیف ہو جائے. اور اس کے بعد آپ نے اس کی پالیسی کی جو قسط ہے، کسٹمر کی پالیسی کی قسط جو ہے ایسی ہو کہ وہ افورڈیبل ہو، وہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہو، اس کی استطاعت کے مطابق ہو، تاکہ وہ جاری رکھ سکے. اور یاد رکھیے گا کہ کسٹمر تبھی سیٹسفائی ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ انبیگوس قسم کی ڈیلنگ کریں جو کہ ایمانداری پہ مبنی ہو، صاف ستھری ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو. اگر ہم اس کی قسط کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے تو کسٹمر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بھی ٹرانزیکشن ہے وہ بالکل کلیئر، جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹرانسپیرنٹ قسم کی آپ کی ادھر پیسے دیں تو ادھر سے فوراً رسید کٹوا کے اس کے آپ نے ہینڈ اوور کرنی ہے اور کلیئر آپ نے ڈیلنگ رکھنی ہے. اور اس کے بعد آفٹر سے سروس آپ نے فوراً دینی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوری ہینڈلنگ وتھ کوئک رسپانس، کہ جو ہی وہ کوئی سروس کی ضرورت پڑے اسے آفٹر سیل میں تو آپ نے فوراً سننا ہے اور اس کو ہینڈل کرنا ہے اور فوراً رسپانس دینا ہے. تو بہترین سروس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے اگر اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، کوئی انکوائری کی ضرورت پڑ گئی، تو آپ اس کو فوراً حل کیجیے اور اس کیوری کو دور کیجیے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسسیٹسفائی کسٹمر آر ایکسٹرا لوڈ آن یور گروتھ. یہاں پر یہی دکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی کسٹمر تب اگر وہ ڈسسیٹسفائی ہے آپ سے تو وہ ہماری کارپوریشن کے لیے، ہمارے لیے، ہماری گروتھ کے اوپر وہ ایکسٹرا بوجھ ہے، تو وہ ہمیں بوجھ دے گا. اور یاد رکھیے کہ آپ جتنا مرضی مارکیٹنگ کی ایفرٹ کر لیں، جب تک آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کرے گا، یہ اگر ڈسسیٹسفائی رہا تو یہ بندہ جہاں بیٹھے گا وہاں آپ کے لیے ڈی مارکیٹنگ کرے گا اور آپ کے لیے درد سر بن جائے گا. تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو مطمئن رکھیے، سیٹسفائی رکھیے. سیٹسفائی ہوگا تو یہ دوسروں کو بھی لے کر ساتھ آئے گا. دوستوں، اس سے اگلا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کائنڈ آف کلیم، کہ
کلیم کی کائنڈس کیا ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ کلیم کسے کہتے ہیں. تو کلیم کہتے ہیں کہ کوئی بھی پالیسی ہولڈر مقررہ مدت سے پہلے باوجہ حادثہ یا مدت پوری ہونے پر ادارہ سے جو رقم وصول کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کلیم ہے. یا اس کے ورثہ ادارہ سے اس کی غیر موجودگی میں، اس کے نہ ہونے کی صورت میں جو رقم طلب کرتے ہیں اس کو بھی ہم کلیم کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اس کی 3 اقسام ہیں: میچورٹی کلیم، ڈیتھ کلیم اور انجری یا ڈس ایبلٹی کلیمز. اب ہم اس کو انڈیویجلی الگ الگ اس کو ڈسکس کریں گے کہ میچورٹی کلیم کسے کہا جاتا ہے. تو ایسی تمام پالیسیاں جو اپنی مقرر کردہ مدت کو پورا کر لیں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے میچور کراتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میچور ہو چکی ہے. تو وہ اس کی صورت میں جو رقم دیں گے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میچورٹی کلیم ہے. جب بھی کوئی پالیسی میچور ہوتی ہے تو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان اپنے معزز بیمہ داران کو گڈ نیوز کا لیٹر جاری کرتی ہے اور اسے خوش آمدید کہتی ہے اور مبارکباد دیتی ہے کہ پالیسی کی مدت پوری ہو چکی ہے. اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا زر بیمہ یہ تھا اور بما اتنے بونس جو ہے ہم آپ کو رقم ادا کرنا چاہتے ہیں جس کی شرائط مندرجہ ذیل ہے. تو وہ اس کے ساتھ فوراً ریکوائرمنٹ کے لیے ایک فارم جاری کر دیتے ہیں کہ اس کو آپ پور کر کے آپ دفتر حاضہ میں جمع کرا دیں. وہ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہے میچورٹی کلیم کی؟ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میچورٹی پیمنٹ کا جو ڈسچارج واؤچر ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس قسم کا ہوتا ہے. وہ تو میچورٹی پیمنٹ ڈسچارج واؤچر جو ہے وہ جاری کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس واؤچر کو لے کر اپنا نام لکھ کر اس میں اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھ کر اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے ویریفائی کرانا ہے اپنے بینک مینیجر سے. اور دوسری ایڈمنسٹریشن جو ہے کوئی بھی آپ کا ایریا مینیجر یا مارکیٹنگ فورس کا اتھورائز افسر جو ہے وہ اس کو اٹیسٹ کرے گا کہ یہ واقعی یہ اکاؤنٹ اس کا ہے. پھر اس کے ساتھ واؤچر کے ساتھ آپ نے اوریجنل پالیسی ڈاکومنٹس بھی ساتھ اٹیچ کرنے ہیں اور ساتھ اٹیسٹڈ کاپی آف دی NIC شناختی کارڈ کی اٹیسٹڈ کاپی سے لگانی ہے. اور آخری پریمیم جو آپ نے ادا کیا تھا یہ تمام کے تمام اس کو آپ نے منسلک کر کے دفتر حاضہ میں جمع کرانے ہیں. تو جتنی جلدی آپ جمع کرائیں گے تو اتنی جلدی آپ کی رقم کی ادائیگی ممکن ہو سکے گی. اب ہم بات کریں گے یہاں پر ڈیتھ کلیم کے بارے میں. تو پالیسی ہولڈر کی طبعی یا حادثاتی موت کی صورت میں ادارہ جو ہے ورثہ کو جو کلیم ادا کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیتھ کلیم ہے. تو ایسی صورت میں خدا نہ خواستہ ڈیتھ کی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً اس کی اطلاع جو ہے ادارے کو پہنچائیں. اور جو ہی یہ اطلاع پہنچتی ہے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ یہاں پر کام کر رہا ہے جسے کہتے ہیں PHS پالیسی ہولڈر سروس. وہ فوراً نامزد ورثہ کو یا وارث کو تعزیتی خط کے ساتھ یہ فارم جاری کرتی ہے جسے پر کرا کے جلد از جلد جمع کرانا ہوتا ہے. وہ فارم کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فارم یہ ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کلیم فارم A. یہ کلیمنٹ جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے، دعوے دار جو ہے جو نومینی ہے یہ فارم جو ہے یہ پر کرے گا. اس میں دیے گئے سوالات جو ہیں وہ اردو میں اس کو فل کرے گا. پھر اس کے ساتھ دوسرا فارم ہوتا ہے کلیم فارم B. یہ لاسٹ اٹینڈنگ فزیشین جو بھی ڈاکٹر ہے اس نے ڈیتھ کو ڈکلیئر کیا ہے یہ فارم وہ فل کرے گا اور جو لکھے گئے سوالات ہیں اس کو جوابات دے گا. پھر کلیم فارم C ہے. یہ فارم جو ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے آف آئیڈینٹیٹی کا. یہ C فارم کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے پر کرائیں جو بیمہ دار کا کوئی رشتہ دار نہ ہو لیکن ذاتی طور پہ جانتا ہو. تو یہ پر کر کے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھے گا اس میں. اور اس کے ساتھ ہی کلیم فارم D ہے. یہ ان افراد کے لیے ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بیمہ دار جو تھا وہ کسی دفتر میں ملازمت کرتا تھا تو ایسی صورت میں جو اس کا سربراہ ہوگا ادارے کا یہ فارم وہ فل کرے گا اور وہ لکھے گئے سوالات کے جواب دے گا. اب اس کے بعد ایک اور یہاں پر بتایا کہ اوریجنل پالیسی ڈاکومنٹ یہ تمام جو فارم ہیں چاروں کے چاروں آپ نے فل کرانے کے بعد اٹیسٹ کرانے کے بعد کسی اتھورائزڈ ڈاکٹر سے یا کسی ایریا مینیجر سے یا کسی 17 گریڈ کے گزٹیڈ آفیسر سے جو بھی کہتے ہیں ہم کہ گزٹیڈ آفیسر ہے اس سے آپ فل کرائیں گے. اور ان تمام کے ساتھ آپ نے اوریجنل پالیسی ڈاکومنٹ منسلک کرنے ہیں ساتھ اٹیسٹڈ کاپی آف دی یہ کلیمنٹ کی جو دعوے دار ہے اس کی کاپی اور جس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو بھی مہلے دار ہے اس کی کاپی اور اس کے ساتھ جو پالیسی ہولڈر جو بیچارے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی اٹیچ کرنی پڑے گی. اور ساتھ ہی اگر خدا نہ خواستہ حادثاتی موت ہے
تو ایسی صورت میں FIR کی اٹیسٹڈ کاپی آپ نے ساتھ منسلک کرنی ہے اور اسے جلد از جلد دفتر حاضہ میں جمع کرانا ہے تاکہ کلیم کی ادائیگی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیسرا کلیم جو ہے وہ ہے انجری یا ڈسیبلٹی کلیم۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ حادثاتی طور پر زخمی یا معذوری کا کلیم۔ تو اگر خدا نہ خواستہ حادثاتی طور پر کوئی بھی زخمی ہوا یا معذوری ہو گئی ہے ہمارے کسی پالیسی ہولڈر کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی فوراً اطلاع ادارے کو پہنچا دیں۔ تو یہ اطلاع ادارے میں جو ہے 20 دن کے اندر اندر دی جا سکتی ہے۔ ادارہ جو ہی یہ اطلاع ملے گی وہ فوراً یہ جو کلیم فارم جو ہے جاری کر دے گا۔ یہ پہلا کلیم فارم جو ہے وہ ہے جو بھی دعوے دار ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہے، کلیمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسرا جو فارم ہے وہ اٹینڈنگ ڈاکٹر جو اس کو اٹینڈ کر رہا ہے چوٹ کو لیے یا جو بھی اس کو چوٹ آئی ہے ریکوری کے لیے جو ڈاکٹر اس کو اٹینڈ کرے گا وہ اس فارم میں دیے گئے سوالات کے جوابات لکھے گا۔ اور اس کے بعد اگر وہ کوئی امپلائی کسی ادارے میں امپلائی ہے تو ساتھ ہی اس کو سرٹیفکیٹ آف امپلائر کا دینا پڑے گا جو درکار ہے ہمیں۔ اگر اسے خدا نہ خواستہ کوئی بڑی ڈسیبلٹی آ گئی ہے تو ایسی صورت میں جو رپورٹس اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ایکس رے وغیرہ، ECG وغیرہ جو بھی ہے، کسی قسم کی میڈیکل رپورٹس، تو اسے چاہیے کہ وہ اس فارم کے ساتھ منسلک کرے اور یہ تمام کی تمام جو ہے رپورٹ جلد از جلد دفتر حاضہ میں جمع کرائیں تاکہ کلیم کو ممکن بنایا جا سکے۔ اگر یہ تمام کی تمام سیٹسفیکٹری ہوگی تو فوراً ہی آپ کا کلیم فوراً سے پہلے بھی بلکہ امیڈیٹلی یہ سیٹل ہو جائے گا۔ دوستو اب ہم آتے ہیں آلٹریشن کی طرف کہ پالیسی کی آلٹریشن کیسے ہوتی ہے، کہ ڈاکومنٹس جو جاری کیے گئے ہیں پالیسی بانڈ جسے ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ ہے جو کہ ہمارا کانٹریکٹ ہے لیگل، اس میں اگر کوئی آلٹریشن کریں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ پالیسی پرچیز کرنے کے بعد اسٹیٹ لائف انشورنس کا وہ پاکستان نے بیمہ دار کی سہولت کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے وہ جاری کیا تاکہ آلٹریشن اس طریقے سے کرائی جائے۔ نمبر 1، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینج آف پریمیم موڈ ہو تو یہ عموماً جو ہے اینی ٹائم ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ عام طور پر تبدیلی کی جب آپ قسط پے کر رہے ہوں تو یہ تبدیلی اس وقت ادا کر دیں جو کہ آپ کا سالانہ اینیورسری ہے، قسط ادا کرنے کی تاریخ ہے، آپ یہ اس وقت کرا لیں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ چینج ان نومینی، کہ اپنے وارث کو چینج کرنا چاہتا ہے تو یہ اینی ٹائم ممکن ہے دفتر اعظم میں اپنے اصل ڈاکومنٹس کے ساتھ اور شناختی کارڈ کے ساتھ، جس کو آپ نومینیٹ کر رہے ہیں اس کو شناختی کارڈ ساتھ لے آئیں اور آپ ایک اپلیکیشن دیں گے تو آپ کے یہ کام بھی فوراً سے پہلے حل ہو جائے گا۔ چینج آف ایڈریس، یہ اینی ٹائم آپ اصل ڈاکومنٹس اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ اور نئے ایڈریس کے ساتھ دفتر اعظم میں آ جائیں، یہ جب چاہیں اینی ٹائم آپ اس کو کرا سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کوئی انکلوژن یا ایکسکلوژن آف دی سپلیمنٹری کانٹریکٹ کہ ڈاکومنٹ میں کوئی آپ رائڈر ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ممکن ہے بالکل۔ اگر آپ سم انشورڈ بنانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ بہتر ہے کہ اس وقت کرائیں جب پالیسی کی آپ کی اینیورسری ڈیٹ ہو، یعنی کہ جب قسط کی ادائیگی کی تاریخ ہو تو آپ 1 مہینہ پہلے آ جائیں، تو آ کر آپ یہ اصل ڈاکومنٹس ساتھ لائیں اور شناختی کارڈ بھی ساتھ لے کر آئیں اور ایک اپلیکیشن کہ اگر آپ انکلوژن کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی رائڈر ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا سم انشورڈ بنانا چاہتے ہیں تو انڈر رائٹر جو ہے وہ دیکھے گا کہ کوئی ریکوائرمنٹ بنتی ہے، اگر کوئی ریکوائرمنٹ طلب کرے گا تو وہ آپ نے پور کر کے وہاں جمع کرانی ہے، تو یہ کام بھی آپ کا آرام سے ہو جا سکتا ہے۔ اب آ جائیں اس کے بعد چینج آف پالیسی ہولڈر نیم۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا پالیسی ہولڈر چاہتا ہے کہ میرا نام چینج کر دیں، ہو سکتا ہے اس نے کوئی اپنا نام شناختی کارڈ میں بھی چینج کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو پروف ساتھ لانا پڑے گا اصل ڈاکومنٹس کے ساتھ، اور جو اس نے پروف نادرہ میں جمع کرایا ہے یا جو بھی اس نے ایفیڈیوٹ نادرہ میں دیا یا ادھر دیا ہے اس کو ساتھ کاپی لے کر آیا ٹیسٹ کرا کر اور وہ جمع کرائے، تو یہ بھی آپ ساتھ ممکن ہے، یہ آلٹریشن ہو سکتی ہے۔ چینج آف ٹیبل، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا یہ پلان چینج کر دیں، میری ٹیبل چینج کر دیں، تو یہ ممکن ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ لو رسک پلان جو ہے وہ بھی آلٹر انٹو ہائی رسک، ہائی رسک میں چینج ہو سکتا ہے، لیکن ہائی رسک والا جو ہے وہ لو میں چینج ہو سکتا ہے۔ جیسے میں مثال دے دوں کہ اینڈومنٹ پلان 03 جو ہے وہ جیون ساتھی میں تو تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن جیون ساتھی پالیسی اینڈومنٹ میں تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن جو بھی تبدیلی کرانا چاہیں وہ ود ان 5 ایئر میسر ہے۔ اب چینج آف ٹرم اینڈ سم انشورڈ، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں
کہ یہ بھی آپ کی چینج آف ٹرم، اگر ٹرم کو چینج کرنا ہے مدت کو، یا سم انشورڈ کو بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے. اس کے لیے اصل ڈاکومنٹس کو ساتھ لے کے آنا پڑے گا. اگر آپ سم انشورڈ بڑھا رہے ہیں تو اس کی اگر کوئی ریکوائرمنٹ بنتی ہوگی تو آپ کو انڈر رائٹر کو یہ بھی مہیا کرنی ہوگی. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آلٹریشن کرانا چاہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اصل ڈاکومنٹ، بمائے شناختی کارڈ اور بمائے اپلیکیشن دفتر اعظم میں آئیں، اور آ کر آپ جو چاہتے ہیں آلٹریشن کرانا وہ اپنے دیے گئے شیڈول کے مطابق آپ کرا سکتے ہیں. اب آ جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ریوائول اور ری انسٹالمنٹ آف پالیسیز، یعنی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ریوائو کرانا چاہتا ہے پالیسیز کو جو اس کی لیپس ہو چکی ہے تو وہ ہو سکتی ہے. تو اس کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لیپس پالیسی کسے کہتے ہیں. دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایسی بیمہ پالیسی جو اپنی دوسری قسط کی رقم واجب الادا تاریخوں میں 31 دن جو گریس پیریڈ ہے گزارنے کے باوجود ادا نہ ہو سکے، اسے ہم لیپس پالیسی شمار کرتے ہیں، اسے لیپس پالیسی کہا جاتا ہے. اور اگر گریس پیریڈ گزارنے کے بعد اس نے قسط ادا نہ کی اور خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ کی صورت میں، کوئی کلیم کی صورت میں، تو کوئی ڈیتھ کلیم یا کوئی بھی کلیم وہ واجب الادا نہیں ہوگا ادارے کی طرف سے، تو وہ کلیم نہیں ملے گا. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری پالیسی لیپس ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ سے جاری کرنا چاہے تو وہ جاری کرا سکتا ہے. تو ایسی پالیسیاں جو کالعدم ہوئے 5 سال ہو چکی ہیں وہ بھی قابل تجدید ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ بیمہ دار اپنی اچھی صحت کا ثبوت یا بیان دے، اور اگر کوئی انڈر رائٹنگ ریکوائرمنٹ بنتی ہے تبھی آنے کی تو وہ رپورٹ بھی پیش کرے گا. اور اس کے ساتھ اگر اسٹیٹ محسوس کرتی ہے کہ مزید رپورٹس ہمیں چاہیے میڈیکل، تو وہ آپ کو مہیا کرنی پڑیں گی ادارے کو، وہ پالیسی ریوائو ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک سہولت بھی دی ہے اسپیشل ایز اے اسپیشل کیس، کہ ایسی بیمہ پالیسی ہیں جو کہ قلعدم ہوئے 5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے اور ابھی اس کی میچورٹی میں 10 سال بقایا ہیں، تو یہ پالیسی بھی قابل تجدید ہو سکتی ہے، یہ بھی ریوائو ہو سکتی ہے. اس کے لیے اصل ڈاکومنٹ ساتھ لے آئیں اور جو ریکوائرمنٹ بنتی ہے وہ آپ پوری کریں. وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ آگے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہم نے پورا ایک چارٹ دیا ہے، یہ پورا کہ انڈر رائٹنگ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، جو پالیسی لیپس ہو چکی ہے ان کو ریوائو کرانے کا طریقہ کار کیا ہے. دیکھیں یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں کہ سیریل نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ پریمیم بینگ پیڈ آفٹر گریس پیریڈ. گریس پیریڈ گزارنے کے بعد ود ان 3 منتھ کے 3 مہینے سے پہلے اگر چاہتا ہے وہ پالیسی کو ریوائو کرنا تو بہت آسان ہے. اگر اس کا کیس پالیسی کراتے وقت نان میڈیکل تھا تو اس کو چاہیے پالیسی ریوائو کرنے کے لیے ڈکلریشن آف گڈ ہیلتھ دے، وہ جمع کرائے تو اس کی پالیسی ریوائو ہو سکتی ہے. اگر فرض کیا کہ پالیسی کراتے وقت اس کا کیس میڈیکل کا تھا تو ایسی صورت میں ڈکلریشن آف گڈ ہیلتھ دے گا. اگر اسٹینڈرڈ کیس تھا تب بھی یہ ممکن ہے کہ پالیسی دوبارہ ریوائو ہو جائے گی. اگر سب اسٹینڈرڈ تھا تب بھی ڈکلریشن آف گڈ ہیلتھ ڈی جی ایچ دینے کے بعد یہ دوبارہ ریوائو ہو سکتی ہے. کیس نمبر 2 بتایا گیا ہے یہاں پر کہ ایسی پالیسیز جسے لیپس ہوئے 3 مہینے سے زیادہ اور 6 مہینے سے پہلے وہ ریوائو کرنا چاہتا ہے، وہ لیپس ہوئی تھی یا آٹو سرنڈر ہو چکی تھی یا آٹو پیڈ اپ تھی، تو اس کو ریوائو کرنے کا طریقہ کار یہ، اگر پالیسی کراتے وقت اس کا کیس نان میڈیکل تھا تو ایسی صورت میں ادارہ جو ہے وہ لیٹ فیس لے گا جو اس وقت لاگو ہوگی، اور ریوائو کرانے کے لیے آپ کو ڈکلریشن آف گڈ ہیلتھ دینا پڑے گا. اگر کیس تھا میڈیکل اور چاہتے ہیں ریوائو کرنا تو ایسی صورت میں آپ کو نمبر 1 لیٹ فیس جمع کرانی ہوگی ادارے میں، نمبر 2 ڈکلریشن آف گڈ ہیلتھ آپ کو اسٹینڈرڈ کیس میں یہ بھی جمع کرانا پڑے گا. اگر پالیسی کراتے وقت آپ کا کیس جو تھا وہ میڈیکل کے ساتھ سب اسٹینڈرڈ لائف تھی تو ایسی صورت میں بھی آپ کو لیٹ فیس جمع کرانی پڑے گی، اور اس کے ساتھ آپ کو میڈیکل ریوائول اپلیکیشن ساتھ دینی پڑے گی جسے ہم کہتے ہیں FMR. یہ فرض جو ہے میڈیکل رپورٹ جو ہے آپ کسی بھی اتھورائزڈ ڈاکٹر سے جو کہ ادارے کا ہے اس سے کرا کر یہاں جمع کرانی پڑے گی. کیس نمبر 3 ہمارے پاس یہ بھی ہے ریوائول کا کہ اگر پریمیم جو ہے وہ آپ نے ادا نہیں کیا، وہ لیپس ہوئے 6 مہینے سے زیادہ اور 9 مہینے سے پہلے، اگر آپ ریوائو کرنا چاہتے ہیں لیپس پالیسی کو یا آٹو سرنڈر کو یا آٹو پیڈ اپ پالیسی کو، تو ایسی صورت میں اگر آپ کا پالیسی کراتے وقت نان میڈیکل تھا تو آپ کو
जो उस वक्त वो बताएंगे आपको लेट फीस वो जमा करानी होगी, और इसके साथ नॉन मेडिकल रिवाइवल एप्लीकेशन को फिल करके जमा कराना पड़ेगा। और इसके वजह से अगर, और इसके साथ अगर आपकी उम्र बढ़ गई है उस वक्त, तो उस वक्त जो मेडिकल की रिक्वायरमेंट बनेगी या कोई और रिक्वायरमेंट बनेगी जो आपको अंडरराइटर बताएगा, तो वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। अगर पॉलिसी कराते वक्त आपका केस जो था वो मेडिकल था और स्टैंडर्ड लाइफ थी आपकी, और आपको 6 महीने से ज़्यादा 9 महीने से पहले आप रिवाइव कराना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में सेम कंडीशन वही है जो मैं पीछे बता चुका हूँ कि लेट फीस और नॉन मेडिकल रिवाइवल एप्लीकेशन। अगर सब स्टैंडर्ड था आपका लाइफ, तो यहाँ पर आपको इदारे में जो बताएंगे वो आपको लेट फीस जमा कराएंगे साथ आपके साथ ही आप एप्लीकेशन ऑफ रिवाइवल भी देंगे मेडिकल के साथ, और जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स आपका अंडरराइटर तलब करेगा अकॉर्डिंग टू करंट पोजीशन या करंट एज, तो वो आपको अंडरराइटर को मुहैया करनी पड़ेगी ताकि वो उसकी रोशनी में फैसला करते हुए आपकी पॉलिसी को रिवाइव कर दे। केस नंबर 4 आपका ये भी हो सकता है रिक्वायरमेंट में कि आपकी पॉलिसी को लेट हुए 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी पूरा साल नहीं हुआ, और आपसे लैप्स पॉलिसी को या ऑटो सरेंडर को या ऑटो पेड अप पॉलिसी को आप चाहते हैं कि मैं इसको रेगुलर कर लूँ। अगर केस नॉन मेडिकल था तो यहाँ जो लेट फीस आपको लागू होगी वो आपको अदा करनी होगी, साथ इसके नॉन मेडिकल रिवाइवल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और अगर आपकी उम्र बढ़ गई है और उसके हिसाब से जो सम इंश्योर्ड की रिक्वायरमेंट बनती है वो भी आपको इदारे में जमा करानी पड़ेगी। अगर केस आपका मेडिकल था और स्टैंडर्ड लाइफ थी तो बिल्कुल ऐसे ही कि लेट फीस जमा करानी होगी और एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल देनी पड़ेगी। अगर आपका केस सब स्टैंडर्ड लाइफ था, कोई एक्स्ट्रा मेडिकल लोडिंग लगी हुई थी या कोई और वजह थी, तो आपको लेट फीस जमा करानी पड़ेगी, साथ एप्लीकेशन फॉर मेडिकल रिवाइवल वो भी जमा करानी पड़ेगी, और वो तमाम रिपोर्ट्स जो आपसे अंडरराइटर तलब करेगा वो भी इदारा में आपको जमा कराने पड़ेंगे। अब केस नंबर 5 में हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी जो कि लैप्स हुए जिसे 12 महीने हो चुके हैं या उससे ज़ायद हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत में अगर वो ऑटो सरेंडर है या ऑटो पेडअप है या कोई और वजह से वो लैप्स हुई है और साल से ऊपर हो चुका है, तो ऐसी सूरत में जो नॉन मेडिकल केस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि लेट फीस जमा कराएंगे, नॉन मेडिकल फॉर्म का रिवाइवल एप्लीकेशन देंगे साथ इसके आप, और साथ अगर वजह थी कि कोई मेडिकल केस था और साल से ऊपर हो चुका है तो स्टैंडर्ड लाइफ थी या सब स्टैंडर्ड थी, दोनों के लिए यही रिक्वायरमेंट है कि जो भी लेट फीस लागू होगी वो आपको अदा करनी पड़ेगी, और इसके साथ एप्लीकेशन फॉर मेडिकल रिवाइवल देनी पड़ेगी, और जो मेडिकल आपसे अंडरराइटर तलब करे करंट एज के मुताबिक, करंट सेहत के मुताबिक, वो आपको इदारा में जमा करानी होगी और पॉलिसी आपकी रिवाइव हो जाएगी। तो दोस्तों ये तरीक़ाकार जो था वजह किया हुआ है कि आप अगर चाहते हैं पॉलिसी को रिवाइव कराना जो कि लैप्स हो चुकी है, तो इस चार्ट की मदद से आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अजीज दोस्तों, सेल्स एंड मार्केटिंग से मुतल्लिक डिटेल इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, जहां से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद हमारे जोनल या रीजनल ट्रेनिंग सेंटर से भी लेक्चर्स वीडियो और किताबी शक्ल में हासिल किए जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।